بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح امر ربانی ہے۔ یہ انسانی روح جو اپنے اصل سے اصل کی طرف گامزن ہے۔ جی ہاں، ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی ہی اس کی اصل اساس ہے، اور وہ مرنے کے بعد مٹی میں ہی جائے گا۔ اور روح امر ربانی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ یہ روح اللہ کی طرف سے عرش پہ آئی تھی اور یہ عرش کی طرف ہی جائے گی۔ جس طرح ہر چیز اپنے اصل سے اصل کی طرف رواں دواں اور گامزن نظر آتی ہے۔ پرندے صبح اپنے گھونسلوں کی طرف سے نکل کر باہر دور دراز ویرانوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں اپنا دانہ دن کا چننے کے لیے جاتے ہیں۔ خالی پیٹ جاتے ہیں اور بھرے ہوئے لوٹ آتے ہیں، صرف اپنے رب پر یقین کی طرف۔ پرندوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں مایوس نہیں لٹائے گا، اور ان کا رب غیبی خزانوں سے ان کو رزق عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ہر جانور، چرند پرند جس کو اپنے رزق کی فکر نہیں ہوتی، اللہ اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ انسان بھی تو ایک سوشل اینیمل ہے، انسان ایک سماجی حیوان ہے، تو پھر یہ کیوں اپنے رزق کی فکر کرتا ہے جب رزق کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے؟ ہم نہ صرف اپنے رزق کی فکر کرتے ہیں، اپنے جسم کی، اپنے سے جڑی ہر چیز کی، اپنی صحت کی، اپنے لباس کی، اپنی خوراک کی، کہ ہر چیز ہمیں پرفیکٹ سے پرفیکٹ ملنی ہو۔ بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، آسائشیں ہوں، نوکر ہوں، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ لیکن ہم ان سب میں یہ بھول بیٹھے کہ ہماری اصل کیا تھی اور ہماری اصل ہے کیا۔ ہم اپنی خواہشوں کے حصول کے لیے جائز ناجائز ہر قسم کے طریقے اپنا کر وہ چیزیں حاصل کرنے کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ انسان کی سرشت میں یہی ہے کہ وہ جس چیز کی ٹھان لیتا ہے پھر اس کو کر کر چھوڑتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ نہیں پتا کہ جو رب العالمین انسان کو بنانے والا ہے، انسان کو تخلیق کرنے والا ہے، اس کو ان کی ضروریات کا احساس ہے۔ وہ رب جانتا ہے کہ کس انسان کو کس وقت میں نے کیا دینا ہے۔ ایک انسان کے لیے صحت بہتر ہے یا انسان کے لیے بیماری بہتر ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ صحت تو سب کے لیے بہتر ہے، بیماری کیوں کسی کے لیے بہتر ہو سکتی ہے؟ فرض کریں کہ آپ روزانہ کسی خاص رستے سے سفر پر جاتے ہیں اور آپ کے مقدر میں فلاں فلاں وقت، فلاں فلاں سال، فلاں فلاں گھڑی ایکسیڈنٹ ہونا تھا اور آپ کی ٹانگیں ضائع ہو جانی تھی، لیکن اس دن آپ کو آپ کا رب گھر سے نکالتا ہی نہیں، کیونکہ 3 دن سے تو آپ بیمار پڑے تھے۔ تو وہ رب اگر آپ کو اس جگہ لے جاتا اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو آپ ساری عمر کے لیے اپنی ٹانگوں سے معذور ہو جاتے۔ جی ہاں، ہم اپنے رب کی حکمت کو جاننے سے قاصر ہیں۔ ہم اس سوچ کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ ہمارا رب 70 ماؤں سے محبت کرنے والا رب، ہر لمحہ ہمارا خیال رکھنے والا رب، آنکھ کی، دل کی، جسم کی، روح کی حفاظت پر مامور فرشتوں والا رب ہمیں کس کس طرح آسانیاں، خوشیاں، خوشحالیاں، نعمتیں، تونگری، عنایتیں دینے والا ہے۔ لیکن ہر انسان کو بظاہر وہ چیزیں دیکھنے میں نظر نہیں آتی، نہ اس کو ملتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس مادی دنیا سے نکل کر اور تھوڑی دیر کو مادی دنیا سے نکل کر آپ یہ سوچیں کہ جو آپ کی ایک روحانی غذا ہے اور ایک جسمانی غذا ہے۔ جسمانی غذا تو ہم اپنے جسم کو روز دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی روح کو کتنی غذا دیتے ہیں؟ جی ہاں، ہم نے اپنی روح کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اس کو غذا ہی نہیں دی۔ آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کی روح طاقتور ہوگی تو آپ کے جذبے، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ، آپ کی افکار آپ کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ میدان جنگ میں آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح جذبوں سے اور جس قسم کے سچے اور مخلص جذبوں سے
صحابہ کرام لڑتے تھے اور ان حالات میں ان کے جسموں پہ چوٹ آتی تھی، بازو ضائع ہو جاتا تھا، کیا کچھ ہو جاتا تھا، ایسے ایسے جنگوں کے واقعات ہیں، لیکن انہیں اس وقت تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ جی ہاں، آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ اس طرح کے سگنل جنریٹ ہو جاتے ہیں کہ جب آپ ایک خاص کیفیت میں چلے جائیں، اس جذبے پہ چلے جائیں، تو آپ کی باڈی میں کچھ پین کو فیل کرنے کی ایبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ بہت زیادہ دکھ میں ہوں یا بہت زیادہ سکھ میں ہوں تو آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، آپ کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اس ایکسٹریم لیول پہ بعض اوقات انسان اس موڈ میں چلا جاتا ہے کہ اس کی باڈی میں اس کو احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کو پین کی فیلنگ کا احساس نہیں ہوتا۔ میدان جنگ میں کیونکہ صحابہ کرام شہادت کی نیت سے نکلے ہوتے تھے تو ان کے جذبے اور روح الگ ہی ہوتے تھے، اور وہ اپنے رب کے حضور جاتے تھے تو فرشتوں کی مدد بھی ملتی تھی۔ کیوں؟ وہ اپنے رب سربا سجود ہو کر اپنے رب کے آگے اپنی روح کو لے کر جاتے تھے۔ یہ جسم کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن اپنی ساری توجہ اس جسم کو سجانے میں، سنوارنے میں لگا دی۔ لیکن اگر آپ اپنی روح کو مضبوط کریں اور اتنا مضبوط کر دیں کہ یہ روح آپ کے رب سے جا ملے۔ رب سے جا ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس جہان سے دوسرے جہان چلے جائیں، بلکہ مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس روح سے کس طرح ایک جہان سے دوسرے جہان منتقل ہوتے ہیں اور اپنی سوچوں کا سفر طے کرتے ہیں۔ یہ سوچوں کا سفر کس طرح طے کرنا ہے اور کیسے طے کرنا ہے اور کب طے کرنا ہے، یہ آپ کا رب جانتا ہے، لیکن اس کے لیے نیت اور سچے جذبے کی ضرورت ہے۔ جب آپ وہ نیت اور سچا جذبہ لے آئیں گے، آپ کی روح طاقتور ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، روح کی طاقت کا کمال نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے بھی نہیں ہے، ان دینی عبادات میں نہیں ہے۔ ایک انسان اتنے قرآن پڑھتا ہے، ایون وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں قرآن راسخ نہیں ہوتا۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن روزے اور نماز کی اصل روح تک نہیں پہنچتا۔ یہ روزے اور نماز اور قرآن یہ سب کچھ خدا سے ملنے کا ذریعہ ہیں، کیونکہ خدا کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لیے تو فرشتے بہت ہیں، لیکن اس نے عبادت کی ضرورت ہمیں ہے۔ خدا نے عبادت ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ خدا نے اپنا کلام اپنی عربی زبان میں اتارا، اور خدا نے یہ کہا کہ مجھ سے ہم کلام ہونا ہے تو اس کلام کے ذریعے ہو۔ جب تمہارا دل کرے کہ تمہارا رب تم سے باتیں کرے تو قرآن مجید پڑھو، جب تمہارا دل کرے کہ تم اپنے رب سے باتیں کرو تو نماز پڑھو۔ ہمارا دل تو بہت کرتا ہے، لیکن یہ کیفیات نماز سجدے میں ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ ہم یہ عربی کے کلمات پڑھ کے بھی اپنے دل میں اتار ہی نہیں پاتے۔ کیوں؟ کہ صرف ہماری روح، ہم اس روح کی پاکیزگی حاصل کر کے بھی وضو اور غسل اور طہارت سے اس کو خوشبوؤں کے ساتھ اس جسم کو، اس روح کو پاکیزہ بنا تو لیتے ہیں، لیکن اس کو وہ پرواز نہیں دے پاتے جو اپنے رب کی طرف جائے۔ وہ اس کا فیول اس کو دے نہیں پاتے جس سے وہ ڈائریکٹ اس روح کی پرواز زمین پر بیٹھ کر عرش معلیٰ تک پہنچ جائے۔ ہماری آواز، ہماری سوچ، ہماری جذبے، ہماری سانسیں، ہمیں کس وقت کس چیز کی طلب ہے کہ ہمیں اس طرح اپنی روح کو بنا لیں کہ خدا ہمیں دیکھے کہ میرے بندے کو کس چیز کی کب کیا ضرورت ہے، میرا بندہ کیا چاہتا ہے، کیا اس کی سوچ ہے۔ خدا خود متوجہ ہو جائے، لیکن خدا کو متوجہ کرنے کے لیے پہلے ہمیں خدا کی طرف دل و جان سے متوجہ ہونا ہے، اور اس روح کو اپنے تابع کرنے کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ ایک قدم اپنے نفس پہ رکھیں تو دوسرا قدم جنت میں ہے۔ تو نفس کو کنٹرول کرنا مین کہ اپنی خواہشات کو ختم کرنا۔ یہ دنیاوی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی اور بھی خواہشات ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی خواہش ہو اور آپ کا وہ دل کر رہا ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ اپنے نفس کو اس کے مخالف سمت میں لے جائیں، اور پھر اپنی روح کا تزکیہ کریں۔ اس روح کے تزکیے سے پہلے آپ اپنی روح کو جانیں، اور جب اس کا تزکیہ کریں گے،
اس کو اپنے کنٹرول میں کریں گے، جب یہ آپ کے کنٹرول میں آئے گی تو اپنے رب سے جا ملے گی۔ صحابہ کرام کی زندگی میں نفلی روزے روح کو پاکیزہ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتے تھے۔ ان کی روحیں تو ویسے ہی بہت پاکیزہ تھی، لیکن پھر بھی وہ نفلی روزے رکھتے تھے کہ ان کی روح اور اللہ کا تعلق جلدی سے جلدی اور زیادہ سے زیادہ ہو۔ لیکن ہم تو رمضان کے پورے 30 روزے رکھ کے بھی اپنے رب سے وہ تعلق ہی نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ ہم رب سے وہ تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم رب کی اس عظمت کو زبان سے تو مانگتے ہیں، دل سے بھی قبول کرتے ہیں، لیکن ہم اس رب کو، اس رب العالمین کو اس لیول تک مان ہی نہیں پاتے کہ میں جو چاہوں گا اس رب نے کرنا ہے۔ اس رب کی مرضی اور منشا کے بنا کچھ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا مل کر بھی میرے کام بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتی اگر میرا رب نہ چاہے، اور پوری دنیا کے لوگ معمور ہو جائیں کہ وہ میرے کام سنوارنے لگیں تو وہ نہیں سنوار سکتے جب تک کہ میرا رب نہ چاہے۔ تو رب کی چاہت کو، رب چاہی کو من چاہی بنانا، جو رب کی چاہت ہے اس کو اپنی چاہت بنا لو، تو رب آپ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لے گا۔ اور اس کے لیے اپنی روح کو، اپنی روح کی پرواز کو، اپنی روح کی طاقت کو مضبوط آپ نے خود کرنا ہے، اور آپ نے سوچنا ہے کہ میں اس کو اب کس طرح اور کب کروں گا۔ پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں۔ آپ اس جذبے کے ساتھ اللہ سے معرفت مانگیں، یا اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر لے، یا اللہ میرا اپنے آپ سے تعلق مضبوط کر دے۔ کبھی اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو بھی شامل کریں، دنیاوی خواہشات کے علاوہ۔ جب آپ اپنے رب سے اللہ کی محبت مانگیں گے، رب سے رب مانگیں گے، اللہ سے اللہ مانگیں گے، تو دنیا کی تو کوئی اوقات نہیں۔ دنیا تو گری پڑی آپ کے قدموں میں خود ہی لگتی لپٹتی آ جائے گی۔ ہم اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، رب سے دنیا مانگتے مانگتے، نہ دنیا کو لے پاتے ہیں نہ رب کو لے پاتے ہیں، اور اپنی روح کا سفر بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں سوچیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔